آج نہ جانے وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں سرکار کو نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ آپ فرماتے جب میں زمین کے اوپر جا رہا تھا میری نگاہ نبوت زمین کے نیچے بھی کام کر رہی تھی۔ زمین کے نیچے آپ دھاتیں تو دیکھ سکتے ہیں، سونا چاندی زیورات تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسی زمین میں 2 فٹ کی نچائی پہ جو مردہ قبر میں پڑا ہوا ہے نا آپ اسے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ قیامت تک نہیں جان سکتے، یہ اسی کو غیب کہتے ہیں، اور جو اسے جان لے اسے عالم غیب کہتے ہیں، اور دوسرے معنی میں اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی کا معنی غیب خبر بتانے والا۔ سرکار فرماتے جب میں جا رہا تھا تو ایک آبادی کے پاس سے جب میرا گزر ہوا نگاہ نبوت سے جب میں نے زمین کے نیچے جھانک کے دیکھا تو وہاں زمین کے نیچے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی زیر زمین حضرت موسیٰ ہے، مرارتو علی قبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا۔ کم و بیش 2000-2500 سال سرکار سے پہلے موسیٰ کو گزر گئے تھے۔ وہ 2500 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں نہ جانے کتنے حوادث آئے، کتنے زلزلے، کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، نشانات مٹ گئے، کسی کو نہیں پتا، آج بھی کسی کو نہیں پتا۔ یہودیوں کو بالخصوص چونکہ وہ ان کی امت ہے انہیں بھی نہیں پتا ہمارے نبی موسیٰ کی قبر کہاں پہ ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں مرارتو علی قبر موسیٰ، میں قبر کے موسیٰ کے پاس سے گزرا، اور فرماتے ہیں میں نے جب نگاہ نبوت سے موسیٰ کو دیکھا نا تو وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں کہ قبر میں بندہ کون ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ اچھا جو نبی قبر کے باہر کھڑا ہو کے قبر کے اندر کے حوال جانتا ہے، اس کو اگر ہم معکوس دیکھیں، برعکس دیکھیں تو وہی نبی اگر قبر کے اندر چلا جائے تو باہر کے حالات نہیں جانتا ہوگا، یقیناً جانتا ہے۔ یہی ہمارا نظریہ ہے کہ نبی قبر سے باہر ہو تو اندر جانتا ہے، اندر ہو تو باہر کے احوال کو جانتا ہے۔ یہ پرانا ترجمہ ہے، پرانی لوگوں کی بات ہے کہ وہ قائم یصلی فی قبری، کھڑے ہو کے موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں، قبر میں نماز تو ہوتی نہیں، نہ قبر محل عبادت ہے، نہ وہ جائے عبادت ہے کہ وہاں پہ جا کے بندہ نمازیں ادا کرے، روزے رکھے، عبادات تو اب دنیا پہ کرتے ہیں۔ قبر میں تو انعام پانا ہوتا ہے، اس کا صلہ پانا ہوتا ہے جو اپنی عبادات کی ہے۔ تو موسیٰ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ پرانے علماء کا ترجمہ ہے اور اسی کو پر اتفاق بھی ہے لوگوں کا، لیکن آپ کے ذوق کی نظر بات کروں کہ حضرت موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نماز نہیں پڑھ رہے تھے کیونکہ نہ تو نماز کا وقت ہے اور نماز کی وہ جگہ بھی نہیں ہے، وہ عالمی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو کر کیا رہے تھے؟ یہ جو لفظ ہے نا جسے پاک میں وہو یصلی، یصلی کا مصدر کیا آتا ہے؟ صلاۃ۔ عربی زبان میں صلاۃ یصلی کا مصدر آتا ہے، صلاۃ عام لفظ بولا جاتا ہے۔ صلاۃ کسے کہتے ہیں جی؟ بولیں ذرا، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز۔ آپ تو صرف صلاۃ کا معنی نماز ہی جانتے ہیں، لیکن صلاۃ کا معنی تسبیح بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ پرندہ صلاۃ پڑھ رہا ہے، اور سرکار نے فرمایا پرندے صلاۃ پڑھتے ہیں، اور یہ پرندے نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، تو پرندوں کی طرف جب صلاۃ کی تسبیح کی نسبت کی جائے گی نا لفظ کی، تو یہ لفظ صلاۃ تسبیح کے معنی میں مراد ہوگا کہ پرندے تسبیح کر رہے ہیں اور وہ صبح و شام کرتے ہیں۔ اسی صلاۃ کی نسبت اگر ملائکہ کی طرف کی جائے تو یہ درود کے معنی میں ہوتا ہے۔ اسی صلاۃ کی نسبت جب ملائکہ کی طرف کی جائے تو یہ لفظ صلاۃ درود کے معنی میں ہوتا ہے۔ رب نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اب نہ تو رب نماز پڑھتا ہے، وہاں پہ صلاۃ کا لفظ ہے نا، یصلون صلاۃ کا اس کا مصدر ہے نا، نہ تو رب نماز پڑھتا ہے نہ فرشتے پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا یصلون، تو یصلون بمعنی درود کے ہیں۔ اب ایک معنی اس کا تسبیح ہو گیا، ایک معنی اس کا درود ہو گیا، مزید اور بھی اس کے معنی، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو صرف اسی پہ اتفاق کرواتے ہوئے بات کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ اب حدیث بتاتی کہ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضرت موسیٰ اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اگر صلاۃ بمانا نماز لے تو وہ جگہ ہی نماز کی نہیں ہے، لہذا مانا فٹ نہیں آتا۔ اگر ہم
सलात बमाना तस्बीह ले, तो तस्बीह भी मुराद नहीं है कि हज़रत मूसा, क्योंकि तस्बीह ये परिंदों की तरफ ये लफ्ज़ मंसूब होता है, वो तो इंसान अशरफुल मखलूक है, अंबिया में से है, तो तस्बीह भी यहाँ पे माना नहीं आएगा। तो माना एक ही बचा युसल्ली का, वो क्या है? दुरूद। वो क्या बचा? दुरूद। वहुव युसल्ली। तो सरकार फरमाते हैं, मैं अपने ज़ौक़ की बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ अगर दिल माने तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सरकार फरमाते हैं, मरारतु अला कब्र मूसा, मैं हज़रत मूसा की कब्र के पास से गुजरा। अब अगर गुजरने वाला नबी है तो जो कब्र में है वो भी तो अल्लाह का नबी है ना। अगर ये जानता कि कब्र में कौन है तो क्या पता होगा कि बाहर कौन है? नबी तो होता ही वो है जो अंदर बाहर के हवाल जाने। अगर ऊपर वाला नबी अंदर वाले को जानता है तो यकीनन अंदर वाला नबी बाहर वाले को भी जानता है। तो फरमाते हैं कि जब मैं कब्र मूसा के पास से गुजरा, न जाने वो आराम कर रहे होंगे, न जाने जन्नत के मेवे खा रहे होंगे, न जाने क्या कर रहे होंगे, लेकिन महसूस किया कि मोहम्मद मुस्तफा गुजर रहे हैं। तो क्या हुआ? जब मूसा को महसूस हुआ कि मोहम्मद मुस्तफा की सवारी यहां से गुजर रही है, तो वह कायमुन ताज़ीम में खड़े हो गए, सरकार की अदम में ताज़ीम में खड़े हो गए। खड़े होकर भी खाली हाथ नहीं, वह युसल्ली, सरकार के ऊपर दरूद पढ़ना शुरू कर दिया है। ये मेरे ज़ौक़ का मान है। तो वह कायमुन युसल्ली फी कब्रिही, मूसा ताज़ीम मुस्तफा में खड़े होकर सरकार के ऊपर दरूद पढ़ना शुरू हो गए।